کانفرنس کے انتظامات کے وقت میرا مشورہ سی کہ کانفرنس 1 بجے کے قریب ختم کرنی چاہیے، کلوز کرنی چاہیے۔ مشورہ ہی میرا سی تے پونے 1 ٹائم میں ہی لگیا۔ میں کوشش کروں گا کہ اپنے مشورے تے آپ عمل کریں۔ 15 منٹ میرے والوں، پھر کوشش کروں گا جی تساں گنجائش دیتی تو 5-10 منٹ تھوڑے کو لے لاں۔ دوسری گزارش کہ جڑے احباب باہر بازار اور میدان اور بساں اور گڈیاں پھنس چکے ہیں، انہاں کی گزارش ہے کہ واپس تشریف لے آؤ، اور سکورٹی والے ساتھیوں کی گزارش ہے کہ انہاں نو کھچ کے لے آؤ۔ توجہ نال ویکھیا ہے کماد شماد بھی جدھر پھر تو رہنے سارے تک واپس آ جا۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث نے بفضل اللہ تعالی چند آداب مرکزی جمعیت اہل حدیث نے چند آداب طے کیتے نے جنہاں نو اساں حاصل کرن دی طرف، اس منزل دی طرف، مقصد دی طرف چل نکلے، اور انشاءاللہ امید ہے اللہ کامیابی عطا کرے۔ پہلا ہدف عقیدہ توحید دا نفاذ۔ کیونکہ توحید بنیادی عقیدہ، اسلام دا اساسی عقیدہ۔ توحید دے اندر شرک ایسا جرم ہے، اگر اس حالت ہی بندہ مر جائے تو جنت اس شخص سے حرام، اور ایسا شخص اس لائق نہیں کہ اس دا جنازہ او دے حق وچ قبول ہوئے یا او دے حق وچ دعائے مغفرت قبول ہو۔ شرک اتنا بڑا جرم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت قیامت والے دن سب تو بڑا آسرا امت لی ہوئے گا، لیکن مشرک اس شفاعت تو بھی محروم اور مایوس رہے۔ اور سانو اللہ نے عقیدہ توحید بخشیا، اس نے رحمت، اس کا فضل کہ اسی توحید تے قائم ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو لے کے آج تک ایک گروہ جو ہے حضور دی خبر سی کہ قیامت تک توحید پہ قائم رہے گا، حق پر قائم رہے گا، لہو دعوت الحق، توحید ہی حق۔ وہ گروہ توحید پر قائم۔ اسی بات سے میں کیا کرنا کہ پوری اللہ دی زمین پہ جتنے ساڑے مخالفین نے سانو غصے جو کچھ مرضی کہن، لیکن مشرک کوئی نہیں آنے۔ کی خیال توڑا؟ تسی روٹی شوٹی کھا دی؟ ہاتھ چکو ماشاءاللہ جڑے تنگ بیٹھے۔ عقیدہ توحید دے وچ شرک جڑا ہے ہمیشہ انبیاء اولیاء کی محبت اور عقیدت اور پیار اتنا انہوں نے بڑھایا گیا ہے کہ اللہ دا شریک بنایا۔ اس کے علاوہ شرک دی اور کوئی تاریخ نہیں۔ شرک شروع ہے انبیاء اولیاء دی تصویرہ اور بت بنا کے انہاں دی پوجا تو،
یا پھر شرک شروع ہے انبیاء اور اولیاء دی قبراں دی پوجا. مکہ مکرمہ دو انداز ہی شرک دے سن. بیت اللہ جدو 360 بت سن تے حضور فاتح ہو کے بیت اللہ داخل ہوئے تو صحیح البخاری حدیث ہے کہ سامنے جڑا بت سی پہلا جس تے حضور کی نظر پڑی وہ ابراہیم علیہ السلام اور شاہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام. حضور دے ہاتھ چھڑی سی آپ نے اس لاٹھی نو حضرت ابراہیم و اسماعیل دے بت دے اتے مجسمے تے رکھ کے فرمایا اللہ اہل شرک نو اہل کفار نو اور اہل مکہ نو غارت کرے برباد کرے میرا ابراہیم تے مشرک نہیں سی. انہاں ابراہیم علیہ السلام دا بھی بت بنایا. نبی علیہ السلام نے بتن پھر توڑے. وہ بت کس دے سن؟ یہ تے مولوی آندے نے بتن توڑے یہ بھی آندے نے 360 سال. یہ نہیں دستے بت آئے کس. سارے انبیاء علیہ السلام کے وہ بت تھے, اولیاء کرام کے بت تھے. یہ حبل یہ لات یہ کون تھے؟ لات ستو پلانے والا صالح آدمی تھا, اس کے بت تھے. سیدنا عیسیٰ ابن مریم کے بت, عیسیٰ حضرت مریم علیہ السلام کے بت تھے. انبیاء کے تھے, اولیاء کے یہ بت تھے جن کو نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھاں نال توڑے. تے اج دا انج کوئی منظر ہوندا تے کی سمجھدے ہو کہ 295 سی نہ لگ جائے. اج دا منظر ہوئے کہ کہنا توبہ توبہ ابراہیم علیہ السلام دا مجسمہ ایتھے عبدالستان عیدی دا نہیں ڈھان دیں دے, انہوں گران نہیں دیں دے. کتنے افغانستانی بوسن جنہوں گرایا تے چیخی پوری دنیا, بس ساڑھے آثار جاندے رہن, ساڑھے نشانیاں جاندیا رہی ہیں تے ساڑھے پرانے آثار جاندے رہن. تھوڑے پرانے آثار بہت ہی رہ گئے بدبختو. چیخ رہی سی پوری دنیا کہ بت کیوں گرائے. نبی علیہ السلام نے سارے بتوں کو گرایا اور ڈیوٹی شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی کی لگائی. حضور ڈیوٹی بھی چون کے حضور نے لائی. کس دی؟ شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی. ان تو اڑ میری لڑائی ہو گئی. یہ ایک دا مطلب ہے نہیں بھائی ایک دے دوپہر بھی ہو سکتے کل پھر ایک کوئی نہیں ہونا. اس واسطے جاگ کے بیٹھو. شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی. جڑی زبان چپ رہے سمجھو کہ مومن نہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالی. حضور نے ڈیوٹی ذمہ داری انہوں نے دیتی. شاید حکمت ہوئے گی علی پاک نو استاد جی آج رہ گئے ہو انشاءاللہ بسوں سواریوں کوئی نہ رہے تو سیدنا علی کوئی مسئلہ نہیں میں آپ چھوڑا سا. اچھا شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی. نہیں جب تک آواز نہیں گونجنی تے باہر والے ٹپر اندر نہیں آوڑا. باہر والے نو دسو جا کے پیغام دیو کہ میں تن کہہ رہے اندر آ جاؤ نہیں تو میں انہاں لے کے باہر آ جا سا. شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی رضی اللہ تعالی. انہاں دی ذمہ داری نبی علیہ السلام نے لگائی ہے. فرمایا اے علی جاؤ کوئی مورتی تے تصویر تے مجسمہ نظر نہ آوے تے کوئی اونچی قبر بھی نظر نہ آئے برابر کر. سیدنا علی رضی اللہ تعالی جب خود خلافت منصب تے آئے آپ نے اپنے غلام اور بعض روایات اپنے داماد سیدنا ابو الحیاج اصلی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ابو الحیاج آؤ میں تو اس ذمہ داری تے بھیجا جس ذمہ داری تے حضور نے میں نے بھیجا. جاؤ جتھوں تک علی پاک دی حکومت ہے نا اتھوں تک کوئی اونچی قبر تے نہ ہوئے تے نہ پکی ہوئے تے نہ اونچی ہوئے. نہ پکی ہوئے تے نہ ہی اونچی ہوئے. ایک گیٹ اونچی ہوئے تے ہوئے کچی. سیدنا علی نے اپنے زمانہ خلافت جیڑا بندہ پوری دنیا علی پاک دے زمانہ خلافت
علی پاک دی جتھو جتھو تا خلافت حکومت دا ایک اچھی قبر تے پکی قبر تے مزار تسی ثابت کر دیو اسی تواڈے منہ موتی چور دے حلوے پسا ایک یہ موتی چور دا تاں ذکر کیتا وہ آئے کوئی نہیں خیر یہ آ جاندے تو پھر بچ جاندے لہذا چلو مفت مشہوری تو ہو گئی موتی چور والا کو مٹھائی لے کر ہوں راضی ہو تسی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے علی جاؤ تسی خود کوئی اونچی قبر نہ ہو کچیاں کر دو سیدنا علی نے اپنے خلافت فرمایا ابو الحیاج جاؤ کوئی اونچی قبر نہ روے میرے دور حکومت جہاں جہاں علی پاک دی حکومت اور ایک اور گل بھی دسنی ہے تو دسنی ایک خاص بندے واسطے جس بندے دا تو تعارف نہیں کرانا وہ تو اگلی باری دسا توجہ ہے جتھے جتھے شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی دی حکومت نے خلافت آئی نا ہر اس ملک نو ہر اس خطے نو فتح کرنے والے عمر اور سیدنا عثمان تھے رضی اللہ تعالی عنہ ہن تو سمجھ آ گئی تسی اگے سمجھا دے میں تو ہن سمجھا دیتا تسی اگے دس دے سیدنا عثمان اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما جنہ جنہ علاقے فتح انہاں کیتا ہے اس علاقے حکومت کس کیتی ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی فرماؤ جاؤ کوئی اونچی قبر نہ رہے یہ مطلب شرک دو طریقے نال آندا ہے یا نبیاں تے ولیاں دے بت بنا کے تصویراں بنا کے مجسمے بنا کے یا انبیاء اور اولیاء دیاں قبراں بنا کے او دے اوتے کپے جھپے بنا کے اور او دے اوتے پکا کر کے پختہ کر کے چونا کر کے سنگے مرمر لا کے پتھر لا کے دربار بنا کے مزار بنا کے انہوں سجدے کر دے آئے اس شرک دے دو ہی طریقے اذا مات فیہم الرجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا صحیح بخاری دی حدیث دوسری حدیث لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا من دسو طریقہ تیسرا طریقہ شرک جیڑا مکے جہا من دسو کوئی دنیا دا پڑھا لکھا انسان دسے کہ تیجا بھی طریقہ دو ہی طریقے تھے شرک کے یا وہ پوجتے تھے نبی اور ولیوں کے بت بنا کے یا پوج دے سن نبی اور ولیاں دیاں قبراں حضور نے آکے دو چیزاں ختم کیتا ہے ہن ایک چیز تے منن واسطے سارے تیار ہیں بتاں دی پوجا نہیں لیکن قبر والے پاسوں آندن با کو شاید رہن دیو تسی با ایک پاسوں تے ساڈا کوئی شرک دا دروازہ کھلا رہے نا اسو انشاءاللہ پہلا ہدف یہ بنایا ہے کہ قبراں نو سنت دے مطابق انج بناونا ہے جویں سیدنا علی نے بنایا ہے توجہ ہے ماشاءاللہ من رہا منکو منکرن جدو تو اڈے کوئی برائی ویکھے تے اپنے ہاتھ نہ روکے یہ طاقت نہ ہوئے تے زبان نہ روکے فی الحال تے زبان نہ رکساں تے پھر قانون بنوسائیے تے جے نہ بنیا تے پھر انشاءاللہ ٹر پسا تو اڈا کی خیال ہے سان اگے وابی تے سے وجہ تو یہاں دینے بات اسی وابی ہو حالانکہ وابی پتہ نہیں سان کیوں آن گئے آدھر بات تسی محمد بن عبد الوہاب جڑا سعودی عرب وچ تبدیلی انقلاب لے آئی نا تسی او دے پیروکار ہو یعنی اسی وہابی ہاں جن جی میں کہ انہوں تھے کے کیتا جن انہوں دربار کچے کیتے آئے تے میں کہ پھر وہابی تو سانو آکھیا نا تے بات اسم با مسمہ تاں ہی ہو سکتے ہیں جیسے انج کریے تے انشاءاللہ کرساں پھر یا تو وہابی آکھنا چھوڑ دے یا پھر انتظار کرو یا پھر انتظار کرو تو یا پھر سن وہابی کہنا چھوڑ دیو بس تسی وہابی نہیں تے جی اسی وہابی ہیں تے پھر وہابی والا کام تے ایسا کرنا ہے کی خیال شیر خدا دی سنت عمل پھر اسا ہی کرنا ہے اور پھر کنے کرنا ہے سیدنا علی دی سنت عمل اسا کرنا ہے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد پھر آل محمد نہ محبت عقیدت اظہار اسا ہی کرنا ہے انشاءاللہ قبرانوں کچیاں کرنا ہے انشاءاللہ قانون بنوانا ہے کہ کسے قبرستان قبر پکی نہ ہوئے قانون بنوا بڑا اور قانونی راستے نہ بنا بڑا
امن والے راہ نال بناونا انشاءاللہ قانون بننا ہے اسمبلی قرارداد پیش ہونی ہے اسا پیش کرواونی ہے آئندہ الیکشن ہے جیسا ووٹ ہار نو تاں دیونے جدو لکھ کے دیوے گا ہار ایم ایل اے ایم پی اے کہ اسمبلی میں جا کے اس قرارداد نو ووٹ دے ساں اور اس قرارداد ہی حمایت کرے ساں کہ قبروں کا احترام مگر ان کو سجدہ قبروں کا احترام نہیں گل بڑھنی گل مکان لگا تے تسی قبروں کا احترام مگر ان کو سجدہ نہیں مل کے آواز آوے لکسیہ تک جاوے ہیں چوک ہی پتہ لگے باندر پتہ نہیں ادھر تھڑ تھل تھپ گیا خلیل آباد پتہ نہیں کی ہو گیا نہ توڑا خلیل ہے تے خلیل دا کام ہی بتنو توڑنا کی خیال ہے تو پھر وہ کام کرو نا اے پھر بھی نعرہ کوٹا نہیں لایا تو ساندہ کونا لایا یہ تو میرے پرانے دوست ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کھلی گمراہی اندر ایک ساری قوم سی میرے پیارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو پہلے بیست تو پہلے ساری قوم کھلی گمراہی اندر سی پھر سرکار تشریف لے آئے سرکار کی آمد سرکار کی آمد ذرا مل کے کہو نا مزہ ہے پتہ لگے مدنی بھائی بیٹھے ہو سرکار کی آمد ذرا مل کے پیار محبت جھوم کے گئی ہے سرکار کی آمد منٹھار کی آمد مکی مدنی سرکار کی آمد لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ سرکار کی آمد یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ انشاءاللہ صاحب پہلا ہدف پورا کرنا ہے پورے ملک اندر پورے پنجاب اندر پورے ملک اندر انشاءاللہ قبریں کچیاں کروانی آنے اونچی بولی انشاءاللہ ساریاں قبریں کچیاں کروانی آنے ساریاں قبریں سنت دے مطابق بڑھانی آنے ایک بندہ میں نے تجھے بھابی جی حکومت توڑی آگے تجھے قبریں ڈھا دے سو میں کہا ایسے کوئی گستاخ ہے ڈھانی کی ہونا سے بڑھاواں گے سارے اندیاں سنت دے مطابق بڑھاواں گے ڈھانیاں نہیں بڑھانیاں نہیں ایسا بزرگاں دیا قبریں اچھی بولو بزرگاں دیا قبراں ولیاں دیا قبراں بنانیاں نے لیکن کیویں جویں سیدنا علی نے بنائیاں نے جویں پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائیاں اینج بنانیاں نے جے مندر ویکھنا ہوے تے بقیع قبرستان جاؤ جویں میرے عثمان دی قبر جویں سیدنا عثمان دی قبر انشاءاللہ انج بناواں گے جویں خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ سن لیجئے خاتون جنت اور جنت عورتاں دی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قبر جویں بقیع قبرستان اندر جویں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قبر بقیع قبرستان اندر جویں سیدنا عثمان دی قبر جنت البقیع اندر بقیع دے اندر جویں سیدنا عثمان دی قبر ایویں قبراں بنانیاں نے کوئی کہہ سکتا ہے روضہ رسول سن لیجئے روضہ رسول جیڑا ہے اہل ترک نے ترکیہ نے جدوں انہاں دی حکومت اتے رہی ہے نہ چار دیواری اور اوپر قبہ بنایا ہے اندر حضور دی قبر پاک انجے کچی ہے جویں صدیق نے اپنے ہتھاں نال مٹی مبارک رکھی ہے وہی مٹی حضور کی قبر پر آج تک پڑی موجود ہے اللہ ذوالجلال کی قسم اندر قبر پکی نہیں ہے اندر قبر حضور کی کچی ہے صدیق کی بھی قبر کچی ہے عثمان کی بھی قبر کچی ہے وقت آئے گا آج نہ صحیح تو کل صحیح کل نہ صحیح تو پرسوں صحیح وقت آئے گا ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے یا ہماری موت کے بعد آئے ہم اس راستے پر چل نکلے توحید کے لیے ہم کفن باندھ چکے توحید کے لیے نکل چکے شرک کے خاتمے کے لیے زبان سے رد کرتے رہیں گے لوگوں کو بتلاتے رہیں گے کہ صرف ایک حدیث پھر سن لیجئے صرف ایک حدیث پھر ہماری بات
نوٹ کیجئے، صرف ایک حدیث ایسی پیش کیجئے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں، اسلام میں، شریعت میں قبر کو پختہ کرنا جائز ہو، صرف ایک حدیث، یا پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں کبھی آپ نے کسی نبی کی قبر رب سے پوچھ کے پختہ کی ہو، قبہ بنایا ہو، دربار بنایا، عرس لگایا ہو، میلہ لگایا ہو، محفل وجدان یا کہیں عرس یا قوالی کا کوئی تصور کیا ہو، یا پیغمبر کے زمانہ پاک میں اما خدیجۃ الکبریٰ دنیا سے گئی، ان کا روضہ بنایا ہو، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک میں آپ کی بیٹی زینب رقیہ ام کلثوم دنیا سے گئی، کیا ان کی قبر کو پختہ کیا ہو؟ جعفر طیار شہید ہوئے، ان کی قبر کو پختہ کیا ہو؟ پیغمبر کے چچا امیر حمزہ کے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے کے میدان میں ہوئے، 70 صحابہ شہید ہوئے، کبھی کسی کی قبر کو پختہ کیا ہو؟ صرف ایک حدیث دے دو، صرف ایک حدیث ایسی دکھا دو صحیح سند کے ساتھ کہ پیغمبر رحمت نے اور اصحاب رسول نے، آل رسول اہل بیت نے پیغمبر کے جانے کے بعد پھر پیغمبر کی قبر کو پختہ کیا ہو، اس میلہ لگایا ہو، سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنے مریدین کو الگ بلایا ہو، اسے مصطفیٰ لگایا ہو؟ ایک حوالہ لائیے، کبھی شیر خدا نے حضور کی قبر پہ اونٹ ذبح کیا ہو، کبھی نظر و نیاز دی ہو، چڑھاوا چڑھایا ہو، سبیل لگائی ہو؟ ایک حوالہ دیجئے، کبھی ابو بکر صدیق و سیدنا عمر عثمان نے حضور کی قبر پر کبھی میلہ عرس لگایا ہو، پختہ کیا ہو، قبر کے لیے چندہ مانگا ہو؟ حضور کی قبر پاک مبارک پر مٹی تو ڈالی تھی، میں پوچھتا ہوں اگر صدیق اعلان کرتے پیغمبر کی قبر کو پختہ کرنا ہے، مجھے بتاؤ سیدنا عمر گھر سے کتنا سامان لاتے، میرے عثمان کتنا چندہ پیش کرتے؟ کبھی صدیق نے اعلان کیا ہو، سیدنا عمر نے اعلان کیا ہو، سیدنا عثمان نے اعلان کیا ہو، یا شیر خدا نے اپنی خلافت کے دور میں اعلان کیا ہو کہ میں نے پیغمبر کی قبر کو قبہ بنا کے پختہ کرنا ہے؟ مجھے میرے ساتھ تعاون کیجئے، کوئی ایک حوالہ لائیے، اگر حوالہ ہے تو پیش کیجئے، نہیں ہے تو انتظار کیجئے، آئیں گے جس طرح آنے کے یہ جناب حق ہوتا ہے، اور انشاءاللہ وقت آئے گا ہم سارے پیروں فقیروں کی قبروں کو کچا بنا کے علی کی سنت پہ عمل کر کے چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اے جڑے بار بدے نوت اندر آئے کوئی نہیں، تسی آدھو تسی توڑے نال، میں تو نہ مندہ تسی ہی ہو میرے نال، تسی نائبو نہ بائی، تسی سارے نال ہی ہو انشاءاللہ، ہاتھ چکو بجڑے نال ہو انشاءاللہ۔ قبروں کا احترام مگر ان کو سجدہ، مل کے پیار محبت نال مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کا نعرہ سن لیجئے، قبروں کا احترام مگر ان کو سجدہ، قبروں کا احترام مگر ان کو سجدہ، ہر نماز تو بات 33 باری قبروں کا احترام مگر ان کو سجدہ، اچھی بولیے قبروں کا احترام مگر ان کو سجدہ، قبروں کا احترام مگر ان کو سجدہ۔ یہ ہو جا پیارا جملہ جدو دے پرچہ بھی کوئی نہیں دے خرچہ بھی کوئی نہیں، قبروں کا احترام مگر ان کو سجدہ، قبروں کا احترام ہر 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 اہل حدیث، ہر موعد، ہر توحید پرست بولے تاکہ میں نے پتا چل جائے کیڑے بندے اندر گڑبڑے۔ قبروں کا احترام مگر ان کو سجدہ، جڑے بار پھر رہنے موعد توحید پر سارے اندر آگے ایک کو باری اعلان کرن قبروں کا احترام مگر ان کو سجدہ، قبروں کا احترام مگر ان کو سجدہ، قبروں کا احترام مگر ان کو سجدہ، اولیاء کرام کا احترام مگر ان سے مانگنا، کب اولیاء کرام کا احترام مگر ان سے مانگنا، مردوں کا احترام مگر ان سے مانگنا، مردوں کا احترام مگر ان سے مانگنا، اولیاء کرام کا احترام مگر ان سے مانگنا اونچی بولیے، ان سے مانگنا حرام، مانگنا کس سے؟ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔
کنوں بلانا ہے پکارنا ہے کس نو بولو قد سمع اللہ قول اللتی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ہر ویلے ہر دی پکار کون سن دے اچھی بولیے اللہ دی ذات رب سوا کوئی سننے والا نہیں جائیے سارے سیرت اہل بیت پڑھیے کبھی اہل بیت نے اللہ کے علاوہ کس نے بلایا پکارے ہوئے سارے انبیاء علیہ السلام دے بارے قرآن پڑھیے کسی نبی نے غیر اللہ نو پکارے ہوئے تو کوئی ایک آیت مبارکہ پیش کیجئے کسی ولی کسی بزرگ نے جدا ذکر قرآن حدیث اندر آنا ہے کوئی ایسی ہستی و شخصیت لائیے جنہیں غیر اللہ نو دکھ ویلے مصیبت ویلے پکارے ہوئے ما فوق الاسباب کدے غیر اللہ کو مدد منگی ہوئے جے نہیں مانگی پھر سن لو اولیاء کا احترام مگر ان سے مانگنا پیار نہ محبت نہ کانفرنس دا مل پہ جائے خرچے دا مل پہ جائے جنہ تعاون کیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دے مال اندر رزق اندر برکت فرما دے انہاں دے دل دی تمنا چاہت خواہشات نو پورا فرما دے جس مقصد لی انہاں خرچ کیتے اللہ انہاں دے پیسے دا مل پا دے اس واسطے میں چاہنا کہ محبت پیار نال ہر چوک و چرائے اندر اور ہر بستی اور ہر شہر اندر کانفرنساں دا انعقاد کیجئے اعلان کیجئے کہ اولیاء کا احترام مگر ان سے مانگنا ہاں پیار نہ محبت نہ جاگ کے بیٹھیے شعاروں کے بیٹھیے زندہ رہیے اہل حدیثوں زندہ رہیے انشاءاللہ وقت آ رہا ہے تبدیلی آئے گی انقلاب آئے گا اور توحید کا انقلاب انشاءاللہ آئے گا زمانہ مان رہا ہے میڈیا پہ توحید پھیل رہی ہے دنیا مان رہی ہے دنیا ان کے شکنجے سے نکل رہی ہے اب 11ویں 12ویں 13ویں 14ویں کے زمانے گزر گئے اب ختم 40ویں کے زمانے گزرتے جا رہے ہیں اب توحید کا سنت کا اتباع رسالت کا چرچہ ہو رہا ہے ہمارا ہدف انشاءاللہ پورا ہوگا اب دنیا قبروں کو پختہ کرنے کے لیے ذہنی فکری طور پر مخالف ہے ہماری کمی کمزوری ہے ذرا نکلیے میدان میں ایک ایک بندے سے بات کیجئے کہ اولیاء کرام کا احترام مگر ان سے اونچی بولیے کہ اولیاء کا احترام مگر ان سے مانگنا اولیاء کا احترام مگر ان سے مانگنا ہمارا پہلا ہدف مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب کا پہلا ہدف سن لیجئے کہ قبروں کا احترام مگر ان کو سجدہ قبروں کا احترام مگر ان کو سجدہ حرام اسمبلی کے اندر قانون لائیں گے قرارداد لگوائیں گے لائیں گے اور دستخط ایم پی ایس ایم کو کرواواں گے انشاءاللہ کہ قبرانو پکیا نہیں ہونا چاہیے اب قبرستان تجاوزات نہیں ہونی چاہیے قبروں دے والی جگہ سارے مل کے آس پاس دربار بنانے کی اجازت نہیں ہوئے گی انشاءاللہ وقت آئے گا جڑے ماڈلز قبرستان بن رہے ہیں انشاءاللہ کچے بن رہے ہیں اور کچے رہن گے اور اعلان کرواواں گے اور انشاءاللہ اسمبلی لکھواواں گے قبروں کا احترام مگر ان کو سجدہ اچھی بولیے محکمہ اوقاف دے دفتر دے اگے لکھواواں گے جی میں وہ پرویز علیہ لکھوایا نا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین یہ تساں لکھوایا ہے اسی تنو خراج عقیدت پیش کرنے تھوڑا جے اور توحید دا بھی لکھ دیو تسی آپ قبرہ تے جا چکے ہو لکھو کہ قبروں کا احترام مگر ان کو سجدہ ان کو سجدہ حرام یا کوئی ہے مولوی پڑھا لکھا جڑا سجدے دا جواز دے وے کہ قبر پر سجدہ جائز ہے یا تے کوئی دلیل لے آئے جے دلیل نہیں تو پھر اللہ کو ڈریے کیوں لوگوں نو شرک والے جان دے کہندے نے اسی نہیں کہندے سجدہ کرو توجہ فرمانا کہندے نے اسی کدوں نے سجدہ کرو لوگ آپ کی تجارت لوگ جاہل نے بے وقوف نے لوگ جاہل نے بے وقوف نے لوگ جاہل نے بے وقوف نے تے آپ پہ سجدہ کی تجارت سی نہیں آندے سجدہ کرو لوگ جاہل نے بے وقوف نے میں کو کیڑے مسلک دینے لگنے لوگ جاہل نے بے وقوف نے میں کیڑے مسلک دینے لگنے لوگ جاہل نے بے وقوف نے میں کہ ہین کیڑے مسلک دے جانے لوگ جاہل نے بے وقوف نے میں کہ ہین کیڑے مسلک دے جانے لوگ جاہل نے تے بے وقوف نے میں کہ دسو کیڑے مسلک دے جانے ہین تے ساڑے اپنے ہی لیکن ہین جاہل اور بے وقوف نے وہ سجدہ کر دینے اسی نہیں آندے سجدہ کرو ساڑی کوئی کتاب تاریخ تقریر لے آؤ جد وچ اسا گیا ہوئے سجدہ کرو میں پوچھنا چاہنا وہاں ایویں ہی جی میں کوئی بندہ شراب دا مٹکا بھرے تے انج سمجھو کہ سیال موڑ تے چوک اندر بہ جاوے تے پھٹا لا کے شراب دا بہ جائے تے نال پیالے تو تے چھتری سایہ بان بنا کے بہ جائے تے جیڑا جاوے وہ پوچھے کی وہ کبھی شراب ہے وہ کبھی میں نوی پا دے پا کے دیتی آوے سارا دن شراب پیوائی آئے شام نو پوچھئے بتو یار سارا دن شراب پیتا ہے پیوایا لوگاں میں تو نہیں پیوایا لوگاں آپ پہ پیتا ہے
تے میں پوچھنا چاہنا جی شراب تو پیوانا نہیں سی تے شراب نچوڑیا کیوں، شراب بنایا کیوں، مٹکا بھریا کیوں، تو چوک جا کے رکھیا کیوں، 7 پیالے رکھے کیوں، جیڑا آیا انہوں پا کے دیتا کیوں، جی شراب پیوانا نہیں سی تے بنایا کیوں، لے آیا کیوں، یہ سجدہ کروانا نہیں صحیح بدبختو دربار بنایا کیوں؟ اگر سجدہ نہیں کروانا تھا، عبادت نہیں کروانی تھی، چڑھاوا نہیں لینا تھا تو بنایا کیوں؟ کیوں بنایا دربار؟ کیوں بنایا مزار؟ کیوں وہاں عرس کی تاریخ طے کی گئی؟ کیوں نیازیں وصول کی گئی؟ کیوں بکرے چھترے وصول کر لیے گئے؟ کیوں نہیں وہاں روکا گیا؟ کیوں نہیں وہاں لکھا گیا؟ کیوں نہیں روکا گیا؟ چاہو تمہارے بنایا ہی سجدے کے لیے، ہمارے پاس مدینے چلے، روضہ رسول کی نگرانی ہے، ہمارے پاس چوکیداری اہل حدیث کے پاس ہے، سجدہ کر کے دکھا، دیکھیں تیرے وجود پر کس طرح سوٹیاں پڑتی ہے، مانو تم نے سجدے کے لیے دربار بنایا ہے۔ حضور کے روضے پہ اہل حدیث نے پہرہ داری کی ہے، سجدے سے بچانے کے لیے ہم نے پہرے داری کی ہے، اور قیامت تک روضہ رسول اہل حدیث کے پاس ہی رہے گا انشاءاللہ، اور سجدہ نہیں ہون دیں گے انشاءاللہ۔ آدھے نے مکہ مدینہ ساڑھے کو لانا، میں آگے تو آڑھے کول تے پھر نہیں جے آندہ، جنہا سا لے لینا میں آگے تسی لے لو، ادھر جاؤ جنہا سا حملہ کر دینا مکہ مدینہ تے میں آگے پھر اسا لے لینا، جنہا آل سعود تے شاہی کو نہیں اسا انہوں ختم کر دے انہوں نے پہنچ جاؤنا، میں آگے بے کوئی آج دا کوشش ہوئی، یہ تو میں پرانی کوشش، میں آگے کوئی آج دی ختم ہوئی، یہ تو پرانی کوشش، ادھو بھی لین گیا سی تو آڑا چاچا، یعنی پھر میں آگے پھر اگوں حضور دا دادا سی، انہیں کہا میرے اٹھ واپس کرو، ابرا نے کہا ویسے بیت اللہ ڈان واسطے آیا، تو اٹھ مانگنا ہو سکا، اٹھ میرے دینا تے بیت اللہ جانے تو ادھر رب جانے، ابرا نو رب نے علم تر کیف فعلا، تیاری کرو جانا سے لینا ہے کرو آگے، ہون بھی جاؤ نا صبح شام، بڑا پیارا منظر ہوتا ہے، بیت اللہ چلا سارے نو لے جائے، یہ تو جا رہے شام میں لینا، ابابیل صبح شام ہون بھی آؤں دن ویکھن واسطے، بھائی کوئی آیا تو نہیں، روزانہ چکر لاتا، ابابیل بلال ناغان، اس سیرت کتاب میں پڑھا ہے کہ بڑے سیرت نگار نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، فرماتے ہیں میں 10 سال بیت اللہ میں بیٹھا رہا، میں نے ایک دن بھی ناغا نہیں دیکھا، یہ ربابی روز آندے بجے تسی ہٹ گیا نے دی حفاظت تو اسا ہجے بھی انہوں نہیں آن دینا، جیڑا اس دی قبضے تے آئے گا نہیں آن دینا، ابابیل ہجے بھی موجود ہے، انشاءاللہ بیت اللہ ساڑھے کو لے رہنے، اچھی کہو تے مدینہ بھی ساڑھے کو رہنے، تے لاہور تو آڑے کو رہنے، علی اجمیری دا دربار تو آڑے کول، باب فرید دا دربار تو آڑے کول، باب بلے شاہ دا دربار تو آڑے کول، سلطان باؤ دا دربار تو آڑے کول، پیر سیال دا دربار تو آڑے کول، پیر انحال دا دربار تو آڑے کول، امام بری دا دربار تو آڑے کول، عبداللہ شاہ غازی دا دربار تو آڑے کول، پاکستان دے سارے دربار تو آڑے کول، اجمیر دا دربار ہندوستان تو آڑے کول، سارے دربار تو آڑے کول، کیڑے خوش نصیب ہو، اتنے دربار تو انہوں اللہ دیتا ہے، اسی کیڑے خوش نصیب حسن حضور دا رب نے دیتا ہے، تے تساں سجدہ پھر بھی نہیں روکے، حضور دے قبر پر سجدہ نہ ہونے دیا نہ ہونے دیں گے، تو انشاءاللہ حضور کے چوکیدار، حضور کے روزے کے چوکیدار عام میں رکھوالے عام میں، تو آڑے پینڈ جدو آندہ علی اجمیری دربار تو جھاڑو دینا لو دے ہاتھ چوم دے ہوتے، جدو ساتھ آڑے پینڈ جو وابی آوے حضور دے روزے دا چوکیدار پہردار انہوں گالیاں کٹ دے، ساڑھا بھی پیار نو ساڑھا بھی کیتا کرو، وابی ہو تو انہوں حضور دا روزہ اللہ نے دیتا ہے، بار تو سا کمال کیتا ہے سمحلن دا، نہ عرس نہ قوالی نہ محفل نہ لنگر کچھ بھی نہیں، کیوں؟ قبروں کا احترام مگر ان کو، اچھی بولیے قبروں کا احترام مگر ان کو سجدہ حرام، تائیں تو شاہ فیصل بادشاہ سعودی عرب آئے سن نا، ذوالفقار علی بھٹو دے دورے پاکستان دے دورے، جدو لیل پور نو فیصلہ آباد بنایا سن ادو آئے سن، تو جدو کراچی اترے نا تو سیدھا لے گئے بابے محمد علی جناح دے دربار تھا، میں تھے چادر چڑھاوے،
انہوں شدن بچارن کی پتہ جب میں نے کدھر لے جاندی ہے تو تے آئے نا تو انہوں چادر اگے بنا کے پھولاں لی رکھی ہوئی ہے وہ سارے گارڈ شوٹ اگے آ گیا انہوں نے کہا جی اے ہو سکے اے کی ہو سکے اے دربار ہے ہو سکے کدھر دربار ہے انہوں نے کہا بانی پاکستان دا تو سکے میں نے تے کیوں لے آئے ہو جڑا تو سکے پھولاں دی چادر چڑھانی شاہ فیصل رک کے بادشاہ ہوئے تے انجو یہ پنکی آ گیا وہاں سجدہ کر رہا ہو یہ اتھے ڈور گیا بے وقوف نہ ہو میں نے پنکی آ گیا پنکی تیری رسول ہے وہ جو آندھی تو وہی کیتی جانا وہ نہ جوتی لا دے تو جوتی لا دینا وہ آندھی ہوں کھڑی پا لے تو کھڑی پا لینا وہ آندھی ہوں تو گھڑی چرا لے تو گھڑی چرا لینا وہ جو تین آندھی تو وہی کیتی جانا ہے انج بھی بے وقوف ہوندے بندے جو بی بی کہے وہی بندہ کیتی جائے بادشاہ ہو تو ایسا حاکم ہو تو ایسا رک گئے محمد علی جناح کے دربار کے قریب کہنے لگے کیا کرنے لگے ہو کہنا سجدہ یہاں پر آپ نے پھولوں کی چادر چڑھانی ہے شاہ فیصل کیا جان دے ہو میرے ملک کس دی قبر ہے ما بین بیتی ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ میرے ملک اندر مصطفیٰ علیہ السلام دی قبر پاک ہے میں اتھے کدے پھولن دی چادر نہیں چڑھائی تجھے میں نے اتھے پھولن دی چادر چڑھا دو رک جاؤ یہ ظلم میرے کلو نہیں ہو سکتا یہ کم میرے کلو نہیں ہو سکتا یا اللہ سن اینج دا کوئی بادشاہ دے دے اللہ اینج دا دے دے یا اللہ جیڑا ہے علی اجوری دربار نو غسل دیندہ ہے نا یا اللہ جیڑا بھی ہوئے نواز شریف ہو شباز شریف ہوئے بامی حمدہ شباز ہوئے بام پرویز لائی ہوئے جیڑا ہوئے یا اللہ اینج لے جائے نظر نہ آنا آمین اچھی کو شاہ اللہ اینج دا دے سیدنا عمر سیدنا عمر سیدنا عمر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کل صحابہ کرام آئے بارش نہیں ہو رہی دعا کیجئے فرما آؤ چلنے ہاں سیدنا عباس کول حضور دے چچا جان کول سیدنا عباس کول آئے سیل بخاری اندر وید فرمائے حضور دے چچا عباس جدو حضور دنیا تے موجود ہوں دے سن بارش دی لوڑ پہندی سی حضور نو عرض کر دے سن دعا کر دے سن رب رحمت دی بارش پا دیندہ سی ان حضور نہیں رہے دنیا اندر تسی بزرگو بڑھیرے ہو اہل بیت دے چشم چراغ ہے سیدنا عباس تسی دعا کرو عباس دعا کر دنے اللہ پہلے نبی دی دعا نبی پاک کو کروان دے سن ہون میرے کو لائے نے دعا کروانی اللہ رحمت بارج پا دے سیدنا عمر نو پتہ ہے روضہ رسول مدینہ پاک اندر سیدنا عمر بھی مدینہ طیبہ اندر نے جا کے روضہ رسول تے کہہ سکتے سن یا رسول اللہ انظر حالنا واسمع قالنا یا رسول اللہ انظر حالنا واسمع قالنا یا رسول اللہ پہلے بھی بارش پوان دے سو ہن بھی پوا دے ہو نہیں پہلے دعا کر دے سو ہن بھی کر دو نہیں سیدنا عمر نے زندہ ولی کے پاس جا کے زندہ عباس کے پاس جا کے ثابت کیتا ہے قبروں کا احترام مگر ان کو سجدہ انبیاء اولیاء کا احترام مگر ان سے مانگنا اونچی بولیے اولیاء سے مانگنا حرام ان کا احترام مگر مانگنا حرام مانگنا کسے قل اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر مانگنا کس سے کچھ بولیو یاسین حیدر صاحب دی والدہ محترمہ بیمار سی وہ تشریف نہیں لے آئے انہوں نے سیدہ گھنٹہ توجہ فرمائی میرا بڑا بھورا ہو گیا انہوں نے سیدہ قبروں کا احترام مگر ان سے دعا کرو اللہ ان دی والدن صحت عطا فرمائے کامل عاجل عطا فرمائے اللہ ان دی پریشانی ختم فرمائے والدن صحت کامل عاجل نصیب فرمائے قبروں کا احترام مگر ان کو سجدہ حرام یہ پہلا ہدف ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث کا اور دوسرا ہدف سن لیجئے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم دوسرا ہدف مرکزی جمعیت اہل حدیث کا سن لیجئے اور انشاءاللہ یہ قانون بنوائیں گے کہ کوئی مسلمان جڑا مرزائی مذہب اختیار کرے وہ مرتد ہوگا اس کی سزا قتل ہوگی کوئی مسلمان مرزائی ہو سکتا
اچھی بولیے مرزائی مذہب اختیار کر سکتا؟ بین لگوائیں گے، پابندی لگوائیں گے، کوئی مسلمان مرزائی مذہب اختیار کرے گا تو مرتد سمجھا جائے گا، مرزائی نہیں مرتد سمجھا جائے گا، مرزائی صرف کافر نہیں مرتد سمجھا جائے گا، اور مرتد دی سزا تاکہ ویزے دے لالچ اندر، پیسے دے لالچ اندر، کسی اور لالچ اندر مرزائی مذہب اختیار نہ کرے، کیونکہ مرزائیاں نے ہتھ کنڈا پورے ملک اندر چلائے ہوئے ہیں کہ حاصلہ اندر بچے نو رکھ کے اور انہوں تے خرچ کر کے اور ویزے دے چکر پا گئے، انہوں نے مرزائی بنا رہے ہیں، مرتد بنا رہے ہیں۔ قانون بنواواں گے انشاءاللہ، بنواواں گے قانون، بنواواں گے جی میں اسلاف نے مرزائیاں نو کافر قرار دلوایا ہے، انشاءاللہ آئندہ قانون بنواواں گے، کوئی مسلمان مرزائی مذہب اختیار کرے انہوں مرزائی اور اقلیت نہ منیا جائے بلکہ انہوں مرتد منیا جائے، مرتد سزا قتل ہے، انشاءاللہ منواواں گے تاجدار ختم نبوت، اینج نہیں دو باری پیار نہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، مرزائیوں پہ لعنت بے شمار، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ہر دروازے پر لکھو تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، مرزائیوں کو ہر کلیدی عہدے سے ہٹایا جائے، تاجدار ختم نبوت، کوئی مرزائی ایم این اے ایم پی اے نہیں بن سکتا، کوئی مرزائی ہیڈ ماسٹر نہیں بن سکتا، کوئی مرزائن عورت کسی اہم عہدے تے نہیں جا سکتی، کوئی مرزائی کسی معاشی ٹیم دا حصہ نہیں بن سکتا، کوئی مرزائی کسی عام عہدے تے نہیں آ سکتا، کسی فوج دے عام عہدے تے، کسی ادارے دے عام عہدے تے نہیں آ سکتا۔ مرزائیت مرتباد، مرزائیت اونچی بولیے، مرزائیت، قادیانیت، ہاں اتنا میرا دل ٹھنڈا کرو، جھوم جاؤ، مرزائیت، مرزائیت، قادیانیت، قادیانیوں پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت، مرزا غلام پہ لعنت، مرزا غلام پہ لعنت۔ میں کوشش کرنا ہر روز نہ 100 واری لعنت بھیجنا، تو میں پہلے بیمار ہوندا سا، اس تو بعد میں بالکل ٹھیک ہو گیا، بڑا وظیفہ جے پیارا تسی کر کے ویکھو، جیڑی تو بیماری ہوئے نا 100 واری کہو مرزا غلام تے لعنت، جو ویکھو تسی شفا پا جاؤ گے انشاءاللہ، بڑا پیارا وظیفہ تسی کر کے ویکھو تے صحیح کرو گے انشاءاللہ۔ مرزا غلام پہ لعنت نہیں ہے، نہیں وظیفے دے طور تے پڑھو، مرزا غلام تے لعنت، مرزا غلام قادیانی تے لعنت، مرزائیت، قادیانیت، مرزائیت، قادیانیت، گونج پہ جائے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، انا خاتم النبیین، بہ گئے ہو کوئی پیو، انا خاتم النبیین لا نبی آبادی، انا خاتم النبی لا نبی آبادی، پھیل جاؤ پورے اس علاقے اندر، جس پنڈ بستی اندر مرزائیے سب دا نام لکھ کر کے انہاں دے حرکات و سکنات تو اگا رہی ہے، اور اہل مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب نو اطلاع کیجئے اس بستی اندر اتنے مرزائی نے اور ہے کردار اور ہے کرتوت اور ہے حرکات و سکنات کر رہا نے، تاکہ امت مسلمانوں جگایا جا سکے اور امت مسلمانوں اس نعرے پر لایا جا سکے، تاجدار ختم نبوت، سارے زندہ باد کرنا ہے، اسٹیج والیاں بھی تو سمی تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تاجدار ختم نبوت، قیامت تک کوئی نیواں کم بدت کیوں پہ بن جاندہ ہے، تاجدار ختم نبوت، حضور ختم نبوت، دین کامل ہو چکا ہے، مکمل ہو چکا ہے، حضور تے نبوت ختم ہو چکی ہے، ہون دین دے اندر کوئی نواں مسئلہ نہیں آئے گا، جڑا آئے گا بدت ہوئے گی، اور بدت رد کر دے کوانگے، کوئی تو انو کبے کہ تسی قبر تے اذان کیوں نہیں دین دے، کوئی تو انو کبے تسی جناب کل 7واں 40واں چیلم کیوں نہیں کر دے، کوئی تو انو کبے کہ تسی جشن میلاد کیوں نہیں منان دے، کوئی تو انو
کہے تسی اس پھوڑی تے 70 تے بہ کے فاتحہ خانی کیوں نہیں کر دے؟ تسی ایک کو جواب دیتا کرو تاجدار ختم نبوت حضور نے کم کیتا نہیں تے حضور تو بعد نواں نبی آنا نہیں، حضور نے کم کیتا نہیں جڑے تسی کر رہے ہو اے حضور نے کیتے نہیں۔ تاجدار ختم نبوت دا مان نہیں ہے کہ جیڑا نواں کم آئے گا بدعت ہوئے گا۔ حضور تے دین مکمل، شریعت مکمل، رسالت مکمل، نبوت مکمل ہو چکی ہے، ہن قیامت تک اسی چیز تے عمل ہوئے گا جڑا حضور فرما گئے نے، کیونکہ تاجدار ختم نبوت اچھی بولیے تاجدار ختم نبوت مرزائی مر جائے او دا جنازہ، اچھی بولیے مرزائی مر جائے او دا جنازہ، وہ بیمار ہو جائے بیمار پرسی اور آدھے ڈگیا پہ ہوئے چونکہ اسپتال پہنچانا نہیں، وہ زخمی ہوئے انہوں جناب مدد نہیں کرنی، مرزائی نال کوئی مدد نہیں، وہ دکان تے آوے سودا دینا نہیں، وہ دی دکان تو سودا لینا نہیں، وہ دی فیکٹری اندر کم کرنا نہیں، انہوں اپنی دکان تے اپنی فیکٹری اندر ملازم رکھنا نہیں، انہوں دی مصنوعات دا بائیکاٹ کرنا ہے، ہر دکھ سکھ اندر مرزائی دا بائیکاٹ، مرزائی کافری نہیں، مرتد نے تے زندیق نے، حضور دے گستاخ نے، اہل بیت دے گستاخ نے، اتنا گستاخ بدبخت آندہ ہے۔ تسی سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نما دی گستاخی کر کے آنا ہے، تسی کس حسین دا ذکر کر دے ہو؟ ایسے حسین 100 حسین میری جیب بچ رہتا ہے، تو پھر میں کیوں نہ کہاں مرزا غلام قادیانی پہ، مجھے بولیے مرزا غلام قادیانی پہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ہر مرزائی نو دعوت اسلام ساڑی کنفرنس دے ذریعے، ہر مرزائی نو دعوت اسلام قبول کر لیجئے، اسلام قبول کیجئے، جے نجات چاندو اسلام قبول کیجئے، یا دعوت مبالہ پیش کرنے اہل حدیث دے نو سٹیج تو کہ سن مبالہ کر لیجئے، اپنے مرزا مسرور نو کہیے یا کوئی مربی رہ جناب مرزائیاں دا مبالہ کر لے، ساڑا ایمان ہے مرزا لانتی ہے، مرزا بیمان ہے، مرزا قذاب ہے، مرزا دجال ہے، مرزا چور ہے، مرزا خائن ہے، مرزا زانی ہے، مرزا شرابی ہے، مرزا بیمان ہے، مرزا ہر عیب مرزے دے اندر موجود ہے، مرزا دے اندر ہر عیب موجود سی، جیڑا عیب تسی آندھو مرزے اندر موجود سی، نبی ہوندہ ہے لامرو کا جدی ساری زندگی پاک سلہ والی سہن گئی ہے جگاؤ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، دو ہدف ہو گئے، تیسرا ہدف سن لیجئے، جدوں پاکستان بنیا سی ادوں سال دیاں چھٹیاں ہوندیاں سن، سرکاری سکولاں چھٹیاں، سرکاری محکمے چھٹیاں ہوندیاں سن، پہلے سال دا پورا کیلنڈر چھپ جاندا سی تے 12 ربیع الاول نوں لکھیا ہوندا سی 12 ربیع الاول نوں چھٹی ہے، 12 وفات دی، بولو کی دی چھٹی ہے 12، اچھی بولیے 12، تے پھر انج وقت چکر چلیا، انج تبدیلی آئی کہ 35-40 سال پہلے بعض مولویاں تک کہتے ہاتھ پہ گیا، انہیں 12 وفات والی جگہ تے کٹوا کے لکھیا میلاد النبی، پھر کچھ دن عرصے بعد لکھیا عید میلاد النبی، پھر کچھ 10-15 سال بعد انہوں نے لکھیا جشن عید میلاد النبی، کیلنڈر بدلوایا، ساڑھا تیجا دفعے اساں بدلوانا ہے، اگے تو ساں بدلوایا ہے انہاں ساں بدلوانا ہے، پہلے تو آڈات پہ ہے انہوں ساڑھا پہنا ہے، پہلے تو ساں کیتے آئے انہوں اساں کرنا ہے، تو ساں اساں او لکھواونا ہے جڑا پہلے لکھے ہویا سی، انکا میتون و انہم میتون وما محمد اللہ رسول۔ دوستو ساتھیو سن لو میرا پیغام، گلاں کرنیاں سوکھیاں نے، تقریراں کرنیاں بھی سوکھیاں نے، لیکن ہم تو اپنے سروں پر کفن باندھ چکے، یہ علامہ شہید جیسا انسان سب ہو سکتا ہے، ساڑی تو نہ دے مقابلے اندر کوئی حیثیت نہیں، آؤ مر چلیے عقیدہ توحید کے لیے، آؤ مر چلیے پیغمبر رحمت دی ختم نبوت واسطے، او دے عقیدے دے تحفظ واسطے، آؤ مر چلیے سنت کے احیاء کے لیے، قل ان صلاتی، مرنا تے انج بھی ہے کہ تڑپ تڑپ کے نہ مریے چارپائی تے، آؤ مر چلیے، مرتے اونج بھی جانا ہے، بیماریاں نال دنیا مر جاندی ہے، کینسر نال مر جاندے نے،
اٹیک ہوندا ہے، ہارٹ اٹیک ہوندا ہے، بندہ مر جاندا ہے، دل دی بیماریاں نال بندہ مر جاندا ہے، سگرٹاں پی پی کے بندے مر جاندے نے، حقہ پی پی کے ٹی بی دا شکار ہو جاندے نے، بندہ مر جاندا ہے، بخاراں نال بندہ مر جاندا ہے، ڈینگی نال بندہ مر جاندا ہے کہ جناب ہے پیچھے جڑا کرونا سی او دے نال کتنے بندے مر گئے، مرتے اونج وی جانا ہے، آؤ مریے انج جویں علامہ شہید مرے ہیں، آؤ مریے انج۔ جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، انج مریے جویں یزدانی شہید مرے ہیں۔ موت تو 35 منٹ تقریباً 40 منٹ پہلے پڑھ رہے سن۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ آؤ مریے یزدانی شہید دی طرح، مرنا تے ہے ہی، مریے علامہ شہید دی طرح، توحید بیان کر دے، کافر ہے تو شمشیر پہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ۔ آؤ مریے توحید لئی، سنت دیا یا لئی، آؤ مریے لوگاں نے کیویں ظلم کیتا ہے، کیویں حقائق دا انکار کیتا ہے، حضور دی وفات والے دن جشن بدل دیتا ہے، حضور دی وفات والے دن خوشی نال اچھل دے پھر دینے، حضور دی وفات والے دن جدن سیدہ فاطمہ تو زرا فرماندیاں سن، اے انس، اے انس کیویں مٹی پائیو، حضور دے چہرے پاک نو کیویں چھپائیو۔ اس دن انہاں جشن منایا ہے جس دن صدیق فرماندے سن محبوبہ تہاڈی موت بھی پاکیزہ، تہاڈی زندگی بھی پاکیزہ ہے، تو ہاڈے تے دو موتاں نہیں آن گیا۔ جس دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حواس ایسے کھو بیٹھے، واللہ ما مات رسول اللہ، اللہ دی قسم رسول اللہ فوت نہیں ہوئے، جڑا کہے گا او دی میں گردن اڑا دیاں گا۔ سیدنا عثمان مسجد نبی دی دیوار نہ لگے ہوئے نے، سیدنا حسن و حسین آؤ حضور دی چرپائی دے پائے نہ لے بیٹھے نے، ظالمو جشن منان دے، خوشی منان دے، کدے تو غور کیتا ہے کہ کیڑا دن نے جڑا مدینے اندر غم دا دن، دکھ دا دن، پریشانی دا دن اہل بیت لئی، دکھ دا دن، پریشانی دا دن، 12 وفات والے دن نو تسا کیویں تبدیل کروان دی ہمت کر لئیے، کیویں تہاڈا حوصلہ پہ جاندا ہے کہ حضرت امی فرما دیا نے کہ اگر اے دکھ راتاں تے آئے، دنہ تے آئے، دن راتاں ہی بدل جان، اگر پہاڑاں تے آئے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جان۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 50 سال لئی بیوہ ہو گئی نے تے بیٹا ہے کوئی نہیں، وقت کے میں گزارے آئے تے تسی اس دن خوشی منان لگے ہو، دن جشن منان لگے ہو، اس دن جھنڈیاں لان لگے ہو، اس دن یہ سارا کچھ کرن لگے ہو، تے امت نو کیسا دھوکہ دیتا ہے کہ جشن میلاد ہو، جشن وفات منا رہے ہو، ظالم و حضور دی وفات پاک دا دن نے اٹھائیے تمام مورخین دیا تاریخہ کنے کیڑا ہے جس نے انکار کیتا ہے، سارے مورخین متفق نے حضور دی 12 وفات والے دن سیدنا علی فرماندے نے محبوب علیہ السلام نو غسل دے رہنے، سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نو آخری غسل سیدنا علی دے رہنے تے نال فرما رہنے محبوبہ جے تسا رومن تو منع نہ کیتا ہوندا، آج علی اتنا روندا زمانہ کہندا کہ کیویں رویا جاندا ہے، اکھاں دا پانی خوش کر لیندے علی جے تسا بے صبری تو منع نہ فرمایا ہوندا۔ علی پاک دے دکھ دا دن ہے، آل بیت دے دکھ دا دن ہے، تسا نو جشن بنا کے امت نو پورا رنگ ہی بدل چھڑے ہے۔ وقت آئے گا، ضرور آئے گا، ساڑھے اللہ جناب زندگی چاہے یا نہ آئے، ساڑھی موت تو بعد آئے، سن لو وقت آئے گا، زندہ رہے تو کیلنڈر اندر 12 وفات لکھوا کے چھوڑاں گے انشاءاللہ، منوا کے چھوڑاں گے، جے تسی باز نہ آئے
ہماری مساجد کے سامنے تم اگر جناب یہ جھنڈیاں لگانے سے روشنیاں کرنے سے مرناب نہ رکے تو سن لیجئے راستہ ہمارے پاس ہے، لیکن ہم اس راستے کو ملک کے لیے امن کے لیے جناب اختیار نہیں کرتے۔ اگر تم اس طرح باز نہ آئے تو انشاءاللہ ہم جماعت کو متحرک کرنے کے بعد اعلان کر دیں گے کہ 12 جناب میں وفات والے دن حضور کی وفات پر پورے ملک میں کانفرنسوں کا اعلان کر دیں گے۔ ہر چوکو چوراہے پر صبح 8 بجے سے لے کر شام تک ہم وفات النبی پر کانفرنسوں کا انعقاد کر کے کتاب و سنت کو بیان کرنے کا اعلان کر دیں گے۔ پھر جب تم نکلو گے ہر چوکو چوراہے پر وفات النبی کانفرنسوں کا ہم سلسلہ شروع کر دیں گے۔ ہم دیکھیں گے تم یہ سارا کچھ کیسے کرتے ہو۔ ملک کے لیے امن کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ ملک کے حکمران، ملک کی باغ ڈور سنبھالنے والے لکھو میری بات، سارے ادارے لکھے میری بات۔ آج سے 40 45 50 سال پہلے پاکستان کی چھٹیوں کے کیلنڈر میں 12 وفات النبی لکھا ہوتا تھا۔ اس کیلنڈر کو بحال کیا جائے، جشن کا لفظ وہاں سے نکالا جائے۔ وہ دن صحابہ کے غم کا دن ہے، ہم اس دن خوشی اور جشن نہیں بنا سکتے۔ جس دن جناب حضرت عثمان شہید ہوئے اس دن ہم خوشی کرنے کے قائل نہیں ہے۔ جس دن امیر معاویہ فوت ہوئے اس دن ہم کنڈے کرنے کے قائل نہیں ہے، خوشی کے اظہار کے قائل نہیں ہے۔ جس دن حسین ابن علی شہید ہوئے اس دن کو بطور جشن ہم منانے کو گناہ سمجھتے، حرام سمجھتے، گستاخی سمجھتے۔ اگر کوئی جان بوجھ کے اس دن کو جشن کا انداز اپناتا ہے، سن لیجیے اسی طرح پیغمبر کی وفات والے دن تم نے جشن بنایا ہے، ہم اس کا رد کرتے ہیں دلائل کی روشنی میں، اور انشاءاللہ کیلنڈر سے جشن مٹوا کے وہ لفظ لکھوا کے رہیں گے، اور انشاءاللہ آج نہ صحیح تو کل صحیح لکھوا کے چھوڑیں گے۔ اس وقت تک واپس نہیں آئیں گے جب تک کیلنڈر تبدیل نہیں کروائیں گے۔ نعرہ تکبیر! شاہ صاحب قدم بڑھاؤ، شاہ صاحب قدم بڑھاؤ، شاہ صاحب قدم بڑھاؤ، مرکزی جمعیت کے قائدین قدم بڑھاؤ، قائدین مرکزیات قدم بڑھاؤ۔ کھڑے ہو جاؤ پھر۔ قبروں کا احترام مگر ان کو سجدہ، قبروں کا احترام مگر ان کو سجدہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ تیسرا ہدف جشن میلاد کے جگہ پر 12 وفات کے کیلنڈر کو بحالی ہے۔ آگے اہداف ہے انشاءاللہ وہ میں بیان کروں گا، آج نہیں، 6 نومبر کو انشاءاللہ۔ بیٹھ جائے بھائی۔ کب؟ اونچی بولو، 6 نومبر کو۔ 3 اہداف میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اس کے اگلے اہداف انشاءاللہ 6 نومبر کو صبح 10 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک کچاری روڈ پر عدالتوں کے سامنے، ڈی سی آفس کے سامنے، آرٹ کونسل ہال میں ہم ایک بہت بڑی کانفرنس دن کے وقت کرنے چاہ رہے ہیں۔ ان اہداف کی تکمیل کے لیے، ان اہداف کو آگے بڑھانے کے لیے، آپ کو جگانے کے لیے، اور جو اس سے اگلے اہداف ہیں وہاں انشاءاللہ بیان کرنے کے لیے، عزم کرنے کے لیے پورے ملک میں، پنجاب میں خاص کر ہم کانفرنسوں کا ہر ضلع میں اعلان کر چکے۔ انشاءاللہ پہلی کانفرنس قصور میں ہو چکی، 6 نومبر کو سرگودا شہر میں انشاءاللہ حضرت علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب تشریف لا رہے۔ انشاءاللہ حضرت قاری صہیب میر محمدی صاحب، حافظ مسعود عالم صاحب اور دیگر علامہ
عبد الرشید حجازی صاحب، ڈاکٹر حافظ عبد الکریم صاحب، پوری قیادت سرگودا شہر میں 6 نومبر کو اتوار کو صبح 10 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک انشاءاللہ ہم عدالتوں کے سامنے آرٹ کونسل ہال میں اپنے مطالبے لے کے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ پھر یہاں سے نکلے آگے ننکانہ میں یا کانڈ میں کانفرنس، اس سے اگلا ہدف چلتے چلتے پورے پنجاب سے کانفرنسوں سے ذریعے پیغام دیتے ہوئے متحرک کرتے ہوئے اور انشاءاللہ 1 لاکھ نوجوان تیار کر کے ہم انشاءاللہ لاہور میں داخل ہونا ہے اور ان سارے اہداف کو قانون بنوا کے واپس آنا ہے انشاءاللہ۔ لاہور آؤ گے پھر خرچہ اپنا، چنے شنے موتے نال ہے جڑے چنے بھی لے آیا جے کھان واسطے تے نال اپنے بادام شدام لئی آیا ہے، جدو موقع ہے یا پھر کم ہو ویسی تے یا پھر کم ہو ویسی، یا کم ہو ویسی جی کم نہ ہویا تو پھر انشاءاللہ کم ہو ویسی، یا توڑا ہو ویسی یا کم ہو ویسی، ایک ضرور ہو سی انشاءاللہ۔ اسا 5000 روپیہ لے کے لفافے واپس کو نہیں آؤ، ساڑھا وہ دھرنا ہونا ہے جیڑا کسے ویکھیا ہی نہیں، اسا کدے اینج پھر واپس کدے نہیں آئے، باسی جانے پہ مثلا حلوہ شلوہ کھواؤ اسی جا رہے ہیں۔ فرانس دا سفیر توڑا پیو بھی کڑ سی، وہ توڑا پیو اتھے ہی ہے، ہن راضی ہو جیڑے فرانس دا سفیر توڑا پیو بھی کڑ سی، وہ نہ پیو کڑیا کو نہیں تے توڑا پیو اتھے ہی ہے، پھر واپس آنا، اسا اینج واپس نہیں آنا، اسا انشاءاللہ قانون کے دائرے میں رہ کر آئینی جنگ لڑ کے آئین بنوا کے چھوڑنا ہے انشاءاللہ۔ قبروں کا احترام مگر ان کو سجدہ حرام منوا کے چھوڑنا ہے، ہم نے مرزئی مسلمانوں کو مرزئی ہونے سے رکوا کے چھوڑنا ہے انشاءاللہ، اور ہم نے انشاءاللہ جشن کی جگہ وفات النبی لکھوا کے چھوڑنا ہے، اور اس سے اگلا ہدف 6 نومبر کو انشاءاللہ بیان کریں گا، سارے آؤ گے۔ ہن تو آڈا دوبارہ اے جڑے تو آڈے کو رسم ہے نا، بس تسی آؤ اشتہار لے آؤ اسی تاں آساں، اے جڑا آمنا ہے نا کوئی آمنا نہیں ہوندہ، یہ تے ہوندہ ہے حضرت حافظ محمد دین رحمت اللہ علیہ فرماندہ ہوندہ ہے تے نیوندرہ ہوندہ ہے، ٹھیک ہے نا، بس تسی آؤ تے اسی بھی آساں، جی میں ہن تسی سارے نیوندرہ پاڑ آئے بیٹھ، اینج نہیں، ایمان سمجھ کے ہونا ہے، عقیدہ سمجھ کے ہونا ہے۔ جی میں نو مفتی نہ آکھو نا تے میں فتوہ دینا با او دن تو آڈا گھر رہنا حرام ہے، تو سر کو دیا ہونا ہے، کی خیال ہے؟ سارے آسو 6 تاریخ ہوں جڑا آکسی وہ میں تو دسے ہی کوئی نہ، میں تو سنے ہی کوئی نہ، میں تو پتہ ہی کوئی نہ، تو دعوت لے کے کوئی نہ ہوا، اشتہار تے میرا نام کوئی نہ، اشتہار چھپیا کوئی نہ، اشتہار نہیں چھپنا تو سامنا ہے، اشتہار کوئی نہیں چھپنا تو سامنا ہے، اسا دعوت لے کے توڑے دروازے دے کوئی نہیں آمنا، میں ہون ہاتھ جوڑ کے پہنا ہے، دعوت نے آنا ہے تو سارے آسو، تو بہتے جڑا دے وہ قدم بڑھاؤ توڑے ساتھ اتھے وقت نہ لبین اتھے لوگ میں اکلے ڈوگ ڈوگی بجاندہ رہا تسی ہو بھئی کون، ہاں علامہ شہید آنے قدم بڑھاؤ ہم تو مرہ وہ قدم بڑھا آگئے تو تسی اتھے ہی ہو۔ وہ نواز شریف آیا ہی نا پچھلے ایک بار جو پچھے گیا ہی بار تے بات آیا ہی، اس وقت تقریر کی تھی اس آگے تو ساکے قدم بڑھاؤ، جو میں قدم بڑھایا پچھے بے کہ تسی آؤ ہی کوئی، انہوں بات آکھے با قدم بڑھاؤ، انہوں بتایا قدم تو وہ پھر اتھے بیٹھا ہے، تو یہ نہ ہوئے کہ میں نے بھی کسی ٹکانے لوا کے تسی آگے قدم بتا گئے روزانے انہوں اب چوئی آئی انہیں بھائی انہوں قدم بتا گیا اسی اتھے بیٹھے رہا، لیکن یہ گال سوڑ لو جی میں مریا تو میں 500-400 لے کے مرسا انشاءاللہ، یہ بھی ضرور رکھیا ذہن ہے، ہاں اس واسطے آمنا ہے تسا ایمان سمجھ کے آمنا ہے، بابے سن لو تسا 6 تاریخ نو سرگو دے آمنا ہے، آسو سارے بابے بھی آسو جوان بھی آسو سارے سرگو دے آمنا ہے، دوبارہ میلہ کو نہیں آمنا تسا آمنا ہے انشاءاللہ، اشتہار ہو گیا اب تسا آمنا ہے، توڑا نام لکھ چھوڑیا اشتہار دے تسا آمنا ہے، ٹھیک ہے سارے آؤ گے انشاءاللہ۔ 6 تاریخ 6 نومبر بروز اتوار سویرے 10 بجے جڑے آندے ہونا رات ہی بڑا مشکل ہونا، اور رات اللہ سے تھوڑا جب میں چاہنا کہ بدلے کام دن نو کانفرنس کو میں جیڑے ذلیج کراونی کوشش کر رہے ہیں بس دن نو کرواؤں، اتوار ہوئے دن ہوئے شام تک سارے گھر پہنچ جاتے، 4 بجے انشاءاللہ جلسہ مک جائے گا تے تسی گھرانو شام تک مغرب تک انشاءاللہ پہنچ جاؤ گے، کوئی ساتھی پیچھے نہ رہے، یہ وعدہ آپ کر رہے ہیں، معاہدہ ہو رہا ہے، وعدہ ہو رہا ہے، بیعت ہو رہی ہے، تو سامنا ہے انشاءاللہ،
پکی گل اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمین. اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. یا اللہ اس پروگرام کو اپنی برگاہ میں قبول فرما لے. جناب آپ نے یہ پروگرام کرایا، محنت کیا، تعاون کیا، پیسہ خرچ کیا ہے، اللہ ان کے دنیا و آخرت میں درجات بلند فرما. جو یہاں پر ہیں، بیرون ملک ہے، جس ساتھی نے جتنا تعاون کیا، اللہ ان کے تعاون کو قبول فرما لے. اور یہ کانفرنس مسجد سے ہم نے باہر نکالی ہے، انشاءاللہ آئندہ سال اس سے بھی زیادہ ہوگی اور باری ہوگی انشاءاللہ. کیا خیال ہے؟ انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ ہوگی اور انشاءاللہ باری ہوگی. اور اللہ تعالی ہم اس کو کامیاب و کامران رکھے. اللہ اس کو اپنی برگاہ میں قبول فرما لے. مولانا عبدالمجید یزدانی صاحب، قاری یاسین صاحب اور دیگر ان کے جتنے بھی ساتھی ہیں، سب کی محنتوں کو اللہ اپنی برگاہ میں قبول فرما لے. یا اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما. اللہ جن دوستوں نے تعاون کیا، کوشش کیا، محنت کیا، پیسہ خرچ کیا ہے، یا اللہ قدم قدم پہ رحمت نازل فرما. جو فوت ہو چکے اس بستی کے بزرگ ہمارے جماعتی، یا اللہ ان کے درجات جنت میں بلند فرما. ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے. جو ہمارے علماء کرام، اساتذہ کرام فوت ہو چکے، شہید ہو چکے، اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما. اور ہمارے بزرگ حافظ محمد دین صاحب، مولانا سعید مولانا قمیر پوری صاحب، اور اس طرح مولانا محمد صدیق صاحب، اور حضرت مولانا محی الدین سلفی صاحب، مولانا محمد حسین صاحب تیچک والے، اور جتنے بھی بزرگ ہمارے علماء فوت ہو چکے، اللہ ان کی جنت میں درجات بلند فرما. حافظ محمد سلمان صاحب تھے ہمارے 101 شخص سے، اللہ ان کی جنت میں درجات بلند فرما دے. اللہ جن کی اس مسلک کے لیے، منہج کے لیے خدمات ہیں ہمارے ضلع میں، بالخصوص پروفیسر عبید السلام صاحب، اللہ ان سب پہ اپنی رحمت نازل فرما. حضرت میاں عبدالستار صاحب، میاں حفیظ صاحب، کتنے ہمارے جماعتی بزرگ احباب تیرے ہاں پہنچ چکے، اللہ ان کی جنت میں درجات بلند فرما دے. اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے. اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما لے. اللہ ان کی اولادوں کو دین پر اللہ قائم رکھ اور ان استقامت دے اور ان مزید کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اللہ یہ ساری ان کی روحانی جسمانی اولادیں بیٹھی ہے، اللہ ان کی محنت کو قبول فرما اور اللہ ہمیں مزید کام کرنے کی توفیق عطا فرما.